اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان اور عظمت عطا فرما رکھی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جو کوئی بھی سائل حاضر ہوتا تھا، جو طلب لے کر آتا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی جھولی بھر کر اور اس کی مرادیں پوری کر کے اس کو واپس بھیجتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تھا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے میرے محبوب جو کوئی بھی سائل تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ جو مراد لے کر آئے، جو طلب لے کر آئے اور جو سوال لے کر آئے اس کی اس حاجت کو اور اس کی مراد کو پورا کرنا ہے۔ اب اس عمل سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سخاوت کا پہلو نکلتا ہے، اور اس کے اوپر احادیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پاک بارگاہ میں ہر آنے والے سائل کی مراد کو اور اس کی حاجت کو پورا فرمایا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آنے والا ایک شخص جو غربت کی چکی میں پس رہا تھا، جو فقر اور فاقے کی زندگی بسر کر رہا تھا، جب وہ شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو کچھ دیتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو اس کے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اپناتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست سوال دراز کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما فی بیتک شیء، کہ کیا تیرے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، حلس نلبس بعدہ ونبسط بعدہ، کہ ہاں یا رسول اللہ ایک ٹاٹ کا کپڑا ہے یا ایک موٹا کمبل ہے کہ جس کا بعض حصہ ہم زمین کے اوپر بچھاتے ہیں اور بقیہ بچ جانے والا اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور دوسری چیز جو اس نے بیان کی، اس نے کہا وقعب نشرب فیہ من الماء، اور دوسرا ہمارے گھر کے اندر ایک پیالہ ہے کہ جس سے ہم سارے گھر والے پانی پیتے ہیں۔ گویا وہ شخص یہ عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ کہ میری زندگی کی کل کمائی اور کل کائنات جو اس وقت میرے پاس موجود ہے وہ یہ صرف دو چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں گھر سے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ شخص سرکار کے حکم کے مطابق گھر جاتا ہے اور وہ دونوں چیزیں اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ارشاد فرمایا من یشتری ھذین، کہ تم میں سے کون سا شخص ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کو خریدے گا۔ بظاہر یہ اس کی زندگی کا کل سرمایہ تھا جو سرکار فروخت کر رہے تھے، لیکن اس شخص کی زندگی میں یہ ایک ایسا موڑ آنے والا تھا کہ جو اس کو اس کے قدموں پر کھڑا کر دینے والا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کے فروخت کرنے کا اعلان فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان دونوں چیزوں کو 1 درہم کے اندر خریدتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یزید علی درہم، کہ 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک دوسرے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان دونوں چیزوں کو 2 درہموں کے اندر خریدتا ہوں۔ اب وہ دونوں چیزیں حضور علیہ السلام نے اس شخص کو دی اور اس سے 2 درہم لے کر اس انصاری کو دے دیے، اور اس سے فرمایا کہ ان دونوں درہموں کو لے جاؤ اور ان میں سے 1 درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر میں ڈالو اور دوسرے کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ شخص جاتا ہے، 1 درہم کا غلہ خریدا، گھر میں ڈالا اور دوسرے کی کلہاڑی لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، تو اس کے مقدر پر ناز کریے، اس کی قسمت پر ناز کیجئے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب وہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں وہ 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر لاتا ہے تو فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کلہاڑی کے اندر خود اپنے دست مبارک سے، اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے دستہ ڈالا اور اس کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لے جاؤ، لکڑیاں کاٹو، ان کو فروخت کرو اور 15 دن تک میرے پاس واپس مت آنا۔ اب بظاہر اس کی زندگی کی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ جاتا ہے،
لکڑیاں کاٹتا ہے۔ 15 دن تک شارحین فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سرکار کی پاک بارگاہ میں نہیں حاضر ہوا۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ نماز بھی گھر ہی پڑھتا تھا یا جنگل کے اندر پڑھتا تھا۔ جب 15 دن محنت اور مزدوری اور مشقت کرنے کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہی شخص جس کے پاس پہلے کل اثاثہ اور اس کی زندگی کا کل سرمایہ صرف 2 درہم تھے، وہ اب 15 دنوں کے اندر 10 درہموں کا مالک بن چکا تھا۔ وہ ان 10 درہموں میں سے 5 درہم کا غلہ خریدتا ہے اور 5 درہموں کے کپڑے خریدتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں خوشی خوشی حاضر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، کہ یہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، مشقت کرنا اور رزق حلال کی جستجو کرنا، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ سوالات قیامت کے دن تمہارے منہ میں داغ بن کر آئیں، اس لیے کہ تمہارے اس محنت کرنے میں، مشقت کرنے میں اور رزق حلال کی جستجو میں تمہارے لیے عزت بھی ہے، اور اللہ نے تمہارے مال میں برکت بھی رکھی ہے۔